اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 27ویں پارے کی سورۃ الواقعہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام واقعہ ہے اور واقعہ سے مراد ہے قیامت، یعنی اس میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کا ایک دوسرا نام اور بھی ہے جو عبد الخالق صاحب کو یاد ہے۔ کیا ہے عبد الخالق صاحب دوسرا نام؟ اچھا بھول گئے، شاید کسی اور کو یاد ہو۔ سورۃ الغنا، مالدار بنانے والی سورت، محتاجی، فقر، غریبی، مفلسی دور کرنے والی سورت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے رات میں اس کو پڑھ لیا اس کے گھر پہ کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ صرف ایک سورت کا حال یہ ہے، اگر پورا قرآن پڑھے گا تو پھر اس کے گھر پہ فاقے ہوں گے۔ جب ایک سورت کے پڑھ لینے پر یہ برکتیں ہیں، پورا قرآن پڑھنے پہ کتنی برکتیں ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک کی سورت میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ جتنے بھی انسان ہیں اور جتنے بھی جن ہیں یہ قیامت میں 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ 2 ان میں سے جنتی ہوں گے اور 1 جہنمی ہوگا۔ یہ 2 جو جنتی ہوں گے وہ دونوں برابر نہیں ہیں، ان میں سے اعلیٰ درجے کے جنتی اور عام جنتی، یعنی خواص اور عوام۔ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہے ان کو کہا گیا السابقون، سبقت کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ اور جو دوسرا طبقہ ہے جنتیوں کا، جو عام جنتی ہیں، ان کو کہا گیا اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے، جن کے ہاتھ میں نام اعمال دائنے ہاتھ میں ملے گا۔ آدم علیہ السلام کی پشت کی داہنی جانب سے انہیں پیدا کیا گیا، عرش اعظم کے وہ دائیں طرف ہوں گے۔ اصحاب الیمین، ان کا تذکرہ کیا گیا، ان کو جنت میں کیا ملے گا، کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہے اصحاب الشمال۔ اصحاب الشمال انہیں کہا جاتا ہے، شمال کے معنی بایاں، اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے۔ بائیں ہاتھ والوں سے مراد جن کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں قیامت کے دن نام عمل دیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ دائنے ہاتھ میں جن کو نام عمل ملے گا وہ سب مومن ہوں گے، سب مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے۔ پھر ان میں 2 درجے، ایک اعلیٰ درجے کے مومن، ایک کم درجے کے مومن۔ مومن ہی جنت میں جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا۔ پھر جن کو بائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ مومن نہیں ہوں گے، وہ کافر ہوں گے۔ کسی بھی نبی کے امتی ہوں، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ پیٹھ کے پیچھے سے دینے کی 2 شکلیں، فرشتے ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے، ان کا نام عمل پیچھے سے پکڑائیں گے۔ یہ پیچھے سے پکڑانے کا مطلب یہ ہے ان کے پیٹ میں سوراخ کر دیا جائے گا، داہنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوگا اور بائیں ہاتھ کو پیٹ میں سے سوراخ کر کے پیچھے نکال دیا جائے گا، اس میں پکڑایا جائے گا۔ اور جیسے ہی اس کو نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَيَدْعُو ثُبُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَيَدْعُو ثُبُورًا، تو کہے گا ہائے مر گئے، برباد ہو گئے۔ وہ موت کو یاد کرے گا، اور موت کو وہی یاد کرتا ہے جو آدمی بہت آرام میں ہو، بہت پریشانی میں ہو۔ موت بھی کیا ہے؟ آرام ہے، پریشانی۔ موت، ارے موت بہت بڑی پریشانی ہے۔ پھر آدمی جب موت کو پکارنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے جس پریشانی میں ہے اس کو موت سے بڑی پریشانی سمجھ رہا ہے، کہہ رہا اس سے اچھا ہے کہ ہم مر جائیں، ورنہ موت کی تمنا کوئی آدمی کرتا نہیں، مرنا کوئی چاہتا نہیں۔ مگر وہ سمجھ جائے گا الٹے ہاتھ میں دینے کا مطلب کیا ہے، اب آگے حالات اچھے نہیں ہیں، جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا، لہذا وہ موت کی تمنا کرے گا، مگر تمنا کرنے سے کچھ ہوگا نہیں، سزا اس کو مل کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات میں انہی کا ذکر کیا ہے
جن کو بائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے کتنے برے ہیں، بائیں ہاتھ والے کتنے برے ہیں، بائیں ہاتھ والے کیوں برے ہیں؟ فی سموم و حمیم، وہ بھاپ میں ہوں گے، بھاپ میں، اور بھاپ ٹھنڈی ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے۔ قیامت کے دن بھاپ، اور بھاپ کا ہے کہ جہنم کی بھاپ کتنی خطرناک ہوگی۔ جہنم جب سانس باہر پھینکتی ہے تو دنیا میں گرمی پڑ جاتی ہے، اور جہنم کی بھاپ جب سامنے آئے گی تو کتنی خطرناک ہوگی، وہ بھاپ میں ہوں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ حمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ وہ پانی اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ جیسے منہ کے قریب لگائیں گے پورا منہ بھن جائے گا، اور حلق کے اندر پہنچے گا تو ساری آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ بہرحال بائیں ہاتھ والے کتنے برے ہیں، بائیں ہاتھ والے فی سموم و حمیم، وہ بھاپ میں ہوں گے اور وہ کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور وہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ قیامت کے دن سائے کی بڑی ضرورت ہوگی، لیکن سورج بہت قریب ہوگا، ہر آدمی کا دماغ کھول رہا ہوگا، کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ سایہ اگر ہوگا تو اللہ کے عرش کا ہوگا، اور عرش کا جو سایہ ہے، سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے اپنی امتیوں کو بتا دیا اگر قیامت کے دن تمہیں سایہ حاصل کرنا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ سائے میں عرش اعظم کا سایہ ہوگا، یہ سایہ کسے نصیب ہوگا؟ آپ نے فرمایا 7 قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کو عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا، جب قیامت کے دن کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 طرح کے لوگ کہاں ہوں گے؟ عرش اعظم کے سائے میں۔ وہ 7 طرح کے لوگ ہیں کون؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شخص امام عادل، جو امیر ہو، بادشاہ ہو، امام ہو اور انصاف کرنے والا ہو، تو اس بادشاہ کو عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا۔ دوسرا کون آدمی ہے؟ ہر آدمی تو ہم میں سے بادشاہ ہو نہیں سکتا، تو عرش اعظم کا سایہ کیسے حاصل کریں؟ آپ نے فرمایا کہ دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی ہو، بڑھاپا نہیں، اللہ کی عبادت میں کیا لگایا اس نے؟ جوانی، عمر کا نہایت قیمتی حصہ اس نے اللہ کی عبادت میں لگایا۔ جوانی کا ذکر کیوں ہے؟ اگر بڑھاپا لگایا ہو تو اس لیے کہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا اور گناہوں سے بچ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ بڑھاپے میں عبادت کر لینا اور گناہوں سے بچ جانا یہ کمال بولو نہیں ہے۔ بڑھاپے میں تو گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی، گناہ کرنے کا جذبہ دل کے اندر داعیہ ہی نہیں رہا۔ اگر گناہ نہیں کیا تو کوئی کمال نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس کی قدر کرے گا۔ لیکن جوانی میں بچ جانا، شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بڑھاپے میں بھیڑیا بھی متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے۔ کون؟ بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ بکریوں پہ حملہ کرتا ہے، پھاڑ کھاتا ہے، مگر جب بڑھاپا آتا ہے تو ولی بن جاتا ہے، بزرگ بن جاتا ہے، کسی کو نہیں ستاتا۔ کیوں؟
اس لیے کہ بھیڑیا جو ہے اس میں طاقت ہی نہیں رہی کسی پہ حملہ کرنے کی، تو حملہ کہاں سے کرے گا؟ مجبوریوں نے کتنے فرشتے بنائے ہیں، مجبوری ہے اب۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریس، جوانی کے زمانے میں توبہ کرنا اور گناہوں سے بچنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تھی تو یوسف علیہ السلام بوڑھے تھے یا جوان تھے؟ وہ جوان تھے، اور خود ملکہ دعوت دے رہی تھی گناہ، مگر گناہ کی طرف وہ مائل بھی نہیں ہوئے۔ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ۔ تو دوسرا وہ آدمی جس کو عرش اعظم کا سایہ ملے گا وہ کون ہے؟ پہلا کون ہے؟ عادل بادشاہ۔ دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں اللہ کی لگا دی، اس لیے کہ یہی موسم گناہ کا ہے، اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ مشکل کام ہے، اس لیے قیامت کے دن اس کو صلہ کیا ملے گا؟ عرش اعظم کا سایہ، جب کہیں سایہ نہیں ہو۔ تیسرا کون شخص ہے؟ فرمایا رجل تعلق قلبہ بالمسجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہو۔ مسجد سے اٹکے رہنے کا مطلب ایک نماز پڑھ کے گئے، دوسری نماز کی فکر سر پہ سوار ہے، ابھی مغرب پڑھنا، ابھی عشاء پڑھنا ہے، ابھی مغرب پڑھی ہے، عشاء پڑھنا ہے۔ گھر پہ ہیں مگر چین نہیں ہے، سفر میں ہیں، نماز کہیں قضا نہ ہو جائے، مسجد کوئی نہیں دکھائی دے رہی، ملازمت کر رہا ہے، وہ نماز بھی پڑھنا ہے، کام بھی کرنا ہے۔ تو ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، لگا رہتا ہو، اللہ کے گھر میں جانا ہے، کہیں رکعت نہ چھوٹ جائے، استنجے کا تقاضا ہو گیا، تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، مسجد سے لگا ہوا ہے، تو یہ کام ایسا ہے۔ اگر عرش اعظم کا سایہ اگر حاصل کرنا ہے تو یہ کام ہم لوگ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ بولو، اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو پہلا آدمی کون ہے؟ عادل بادشاہ۔ دوسرا جس نے اپنی جوانی عبادت میں لگا دی۔ تیسرا جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو۔ چوتھا دو آدمی۔ کون دو آدمی؟ رجلان تحابا فی اللہ، ایسے دو آدمی جو آپس میں محبت رکھتے ہوں، کاہے کے لیے؟ اللہ کے واسطے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی ذاتی فائدہ نہیں، وہ دین کا کام کر رہا ہے اس لیے محبت ہے، وہ آدمی اللہ والا ہے اس لیے محبت ہے، اس لیے محبت ہے۔ سب سے زیادہ دین کا کام کس نے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ دین کی جس کو ضرورت تھی، ضرورت دین کو خود اس کی ضرورت تھی، دین کو پھیلنے کے لیے، دین سمٹا ہوا تھا، اس کو پھیلنے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت تھی، اور اللہ کے نبی نے اس کو اللہ سے دعا کر کے مانگا تھا کہ اللہ دین کو پھیلانے کے لیے مجھے فلاں آدمی کی ضرورت ہے۔ وہ کون آدمی تھا؟ حضرت عمر۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو غلبہ، شوکت، ترقی عمر بن خطاب کے ذریعے سے عطا فرما۔ تو جب عمر سے دین کو غلبہ
اور دین کو ترقی ملی تو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ حضرت عمر سے کیا رکھتے ہیں؟ محبت رکھتے. کیوں رکھتے محبت؟ دین کو ترقی ملی. دین کو جس سے ترقی ملے گی اس سے محبت کرنے والے بھی دیندار ہوں گے، اور جس سے دین کو ترقی ملی اس سے وہی نفرت کرے گا جو بے دین ہوگا. رجلان تحابا فی اللہ، ایسے دو آدمی جو آپس میں محبت اگر رکھتے ہیں تو اللہ کے واسطے رکھتے ہیں، اگر جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر الگ ہوتے تعلقات ختم کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے. کئی آدمی ہو گئے؟ 4. پہلا عادل بادشاہ، دوسرا جوانی میں عبادت کرنے والا، تیسرا جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہو، چوتھے اور پانچویں ایسے دو آدمی جو اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہوں. 4 کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے. چھٹا آدمی فرما، چھٹا وہ آدمی ہے جو داہنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہو نیک کاموں میں اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوتی ہو. یعنی دین کے کام میں جب وہ خرچ کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قریبی سے قریبی آدمی کو بھی پتہ نہیں چلتا اس نے فلاں آدمی کی مدد کی. کیوں مدد کرتا ہے وہ؟ اللہ جانے بس. ایک بزرگ تھے بہت بڑے عالم، ان کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک، بہت بڑے مجاہد، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، امام حنیفہ کے شاگرد، امام بخاری کے استاد. تو ایک دن وہ آئے، درس دینے کے لیے آتے تھے. ایک شخص جو بہت ہونہار تھا وہ درس میں موجود نہیں، وہ غائب. میں فلاں آدمی نہیں دکھ رہا ہے. تو لوگوں نے بتایا اس کے اوپر قرضہ بہت ہو گیا، اور اس قرضے کی وجہ سے جن کا پیسہ تھا ان لوگوں نے کہا، جب مطالبہ کیا یا تو ہمارا پیسہ دلوائیے، یہ آدمی پیسہ نہیں دے رہا ہے، ہمارا مر گیا پیسہ، یا اسے سزا دیے، جیل خانے میں ڈالیے. تو اس کے اندر قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس کو جیل میں بند کر دیا گیا. حضرت وہ قید میں ہے، لوگوں کو پیسہ اس پہ بقایا تھا، اس کو سزا ہو گئی جیل میں. حضرت نے سنا، حضرت تڑپ گئے. ایک قیمتی آدمی، دین سیکھنے والا آدمی، ہونہار آدمی، اور پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے جیل میں. بس حضرت نے سنا، اور سننے کے بعد اس کا پیسہ جو ہے وہ سب ادا کر دیا، سب ادا کر دیا، پورا قرضہ، اور کسی کو پتہ نہیں. وہ رہا ہو گیا، اس کو بھی نہیں پتا ہمیں رہائی ملی تو کیسے ملی، میرا پیسہ ادا کس نے کر دیا. اگلا جب درس ہوا تو دیکھا وہ سامنے موجود. اس سے پوچھا کیا ہوا، تم پچھلے درس میں نہیں تھے؟ کہنے لگے میرے اوپر قرضہ تھا اور مجھے جیل خانے میں بند کر دیا گیا تھا. کسی اللہ کے بندے کو ترس آیا، اس اللہ کے بندے کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے میرا پیسہ میری طرف سے دے دیا قرضہ. آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اور اس کو یہ نہیں پتا ہے وہ پیسہ دینے والا خود کون ہے، وہی استاد ان کے ہیں. اور زندگی بھر نہیں پتا چلا. جب انتقال ہو گیا تو جس کو قرضہ ادا کیا تھا اس نے بتایا وہ قرضہ ادا کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. اور یہاں اگر اللہ تعالیٰ دین کے کام میں کچھ پیسہ خرچ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تو اس کے بعد جب تک 4 آدمیوں کو بتا نہ دیں پیٹ میں درد ہوتا ہے. ایک مسجد بن رہی تھی تو ایک صاحب نے کیا کیا، پوری مسجد بن گئی تو انہوں نے گیٹ جو تھا وہ لگوا دیا مسجد میں، اور اپنے نام کی تختی لگوا دی.
دروازہ بنوایا، دروازے پہ اپنا نام بھی لکھوا دیا. لوگ یہ سمجھے کہ پوری مسجد انہوں نے بنوائی. ایسے بھی چالاکیاں کرنے والے لوگ ہیں. تو فرمایا جنت کا عرش اعظم کا سایہ اسے نصیب ہوگا جو خرچ کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، غریبوں کی مدد کرے، دین کا کام کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اس طرح خرچ کرے کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. یہ کام بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. ارے بڑی رقم نہیں، چھوٹی سی رقم خرچ کرے موقع دیکھ کر کے، کسی کو پتہ نہ چلے. اگر عرش اعظم کا سایہ لینا ہے تو یہ عمل کرو. تو کئی آدمی ہو گئے؟ 6. 7واں آدمی کون ہے؟ فرمایا رجل دعتہ امرات ذات جمال و حسب. ایک ایسا آدمی جس کو گناہ کا آفر کیا ہو، گناہ کی دعوت دی ہو ایک عورت نے، اور عورت بھی کون؟ گری پڑی نہیں، جو اپنے زمانے کی خوبصورت عورت ہو، اور صرف خوبصورت نہ ہو، بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہو، بڑی عزت والے گھرانے سے اس کا تعلق ہو، اور وہ خود دعوت دے گناہ کرنے کے لیے. وہ آدمی اس سے کیا کہے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. ایسے موقع پر اگر گناہ سے بچ جائے تو فرمایا معمولی یہ قربانی نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اس کو صلہ کیا عطا فرمائے گا؟ عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا. عرش اعظم کا سایہ. ایک روایت میں اور آیا ہے ایک ایسا آدمی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. ایسے آدمی کو بھی عرش اعظم کا سایہ ملے گا جس نے اللہ کو یاد کیا اکیلے میں. اللہ کو یاد کیا اکیلے میں، تنہائی میں، اور ایسے یاد کیا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اللہ نے مجھے کیا نہیں دیا، عزت دی، دولت دی، سہولت دی، کاروبار دیا، اور میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. اور اللہ نے پردے ڈالے، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا، کسی کو پتہ نہیں، ورنہ ذلیل ہو جاتے ہم. اللہ کی مہربانی کو اکیلے میں یاد کر رہا ہے، اور یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو ان کو عرش اعظم کا سایہ ملے گا. جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کو بھی سایہ ملے گا، مگر عرش اعظم کا سایہ نہیں ملے گا. کہاں کا سایہ ملے گا؟ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ. ان کو وہ سائے میں ہوں گے دھوئیں کے، جہنم کا دھواں اور دھواں کا سایہ. اس سائے میں ہوں گے. جو دھوئیں کا سایہ ہوگا اس سایہ کیسا ہوگا؟ باؤ نام کا سایہ ہے، ورنہ وہ تو مصیبت ہوگا، مصیبت. اللہ خود فرماتا ہے لا بارد ولا کریم. وہ سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا نہ عزت کا ہوگا. سائے کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک جسم کو فائدہ ہوتا ہے گرمی سے بچ گیا، ایک روح کو فائدہ ہوتا ہے کہ دل کو سکون مل گیا. وہ جہنم کے دھوئیں کے سائے میں ہوگا، نہ اس کے جسم کو سکون ملے گا نہ اس کے دل کو سکون ملے گا. اللہ ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. یہ اس کو سزا کیوں دی جائے گی؟ قیامت کے دن اس کو یہ سزا کیوں دی جائے گی؟ اس کے کام کیا تھے؟ اللہ کام بتا رہا ہے انہم کانوا قبل ذالک مترفین. یہ لوگ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے، بڑے مالدار تھے، بڑے دولت مند تھے، بڑے اچھے کاروبار والے تھے، مگر اس کاروبار اور دولت کی وجہ سے غرور میں مبتلا تھے، تکبر میں مبتلا تھے. سمجھ رہے تھے یہ ہمارا کمال ہے، اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے. دولت بھی تھی، پریشانی تھی نہیں، خوشحالی کا زمانہ تھا،
کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال تھے اور خوشحالی کی وجہ سے غرور میں مبتلا تھے اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کیا کرتے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑے بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے، ضد کرتے تھے، جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، اس گناہ سے رکنے کا نام نہیں لیتے تھے. بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک. سب سے بڑا گناہ شرک. ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا بغیر توبہ کے اگر چاہے گا، مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا. دوسرے گناہوں کی سزا مل جائے گی پھر معاف کر دے گا، مگر مشرک کو سزا دینے کے بعد بھی معاف نہیں کرے گا. بڑا گناہ ایک تو ان کا یہ تھا. دوسرا بڑا گناہ کیا تھا؟ وہ نبیوں کو جھٹلاتے تھے. چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ. اللہ نے جن کو نبی بنایا کہتا نبی ابھی نہیں ہے آپ انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ نبی نہیں ہو سکتے. اللہ نے نبی بنا، نبیوں کو جھٹلا رہے. ساحر ہیں آپ، جادوگر ہیں آپ. تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر کے کہتے تھے سب غلط، جھوٹ ہے، زندگی یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، نہ جزا ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ کہتا انہوں نے قسمیں کھائیں، اپنی قسموں میں بڑا زور لگایا اور کیا کہا؟ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اللہ تعالیٰ جو مر جائے گا اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. انہوں نے چونکہ گناہ کیے تھے، شرک کیا تھا، نبیوں کو جھٹلایا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا تھا، اس کی سزا ان کو کیا ملے گی؟ یہ کہاں ہوں گے؟ جہنم کے سائے میں، بھاپ میں. اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور کہا کرتے تھے جب ہم ہو جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہم رہ جائیں گے ہڈیاں اور ہو جائیں گے مٹی. أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بھلا ہم پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ یہ بات عقل میں آ سکتی ہے؟ اور کیا کہا کرتے تھے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہم بھی زندہ کیے جائیں گے ہزاروں سال کے بعد، اور ہمارے پہلے جو باپ دادا ہم سے پہلے مر گئے وہ بھی زندہ کیے جائیں گے. کیا کہا کرتے تھے؟ ان کو کیا ہو گیا؟ کیا ہوا آپ کو؟ پیچھے نہ دیکھیے، آپ سے پوچھ رہے. ہاں، سر کیوں جھکایا آپ نے؟ سر نہ جھکائیے. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہمارے باپ دادا مرے ہوئے ایک زمانہ ہوئے وہ بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ بات عقل میں آ سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہا جواب میں ان سے کہہ دو جو آپ کے زمانے کے منکر ہیں، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو ان الاولین والآخرین لمجموعون، اگلے اور پچھلے یہ سب جمع کیے جائیں گے. کب؟ بہت دنوں سے سن رہے ہیں مرنے کے بعد زندگی، آج تک تو کوئی زندہ نہیں ہوا. الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن میں، ایک دن میں جو مقرر ہے اللہ ہی کو پتا ہے. جتنے مرے ہوئے ہیں ابھی تو اللہ نے ٹائم اس کا ایک رکھا ہے، ابھی تو جتنے مر گئے وہ، اور جتنے زندہ ان کو مرنا ہے، مرے ہی نہیں ہے ابھی. پھر ابھی سارے پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں. جب سب پیدا ہو جائیں گے اور سب اپنے کام کر لیں گے اچھے اور برے، پھر قیامت آئے گی اور اللہ سب کو دوبارہ زندہ کر دے گا. اللہ فرماتا یہی نہیں، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، آج تو تم جھٹلا رہے ہو مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، پھر اے گمراہ لوگو، اے جھٹلانے والوں سنو، زندہ بھی کیے جاؤ گے اور کیا کرو گے تم زندہ ہونے کے بعد؟ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّوم، تمہیں کھانا ہوگا زقوم کا درخت.
کیا کھانا ہوگا؟ ارے مرنے کے بعد زندہ بھی کیے جاؤ گے اور کیا کھاؤ گے؟ زقوم کا درخت. زقوم کا درخت کیا؟ زقوم کیا ہوتا ہے؟ مکھن. زقوم کا درخت اتنا خطرناک. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے ہر چیز کڑوی ہو جائے، وہ تمہیں کھانا ہوگا. تو اتنی کڑوی چیز کوئی آدمی کھا لے گا بھلا؟ اللہ کہتا کھانا نہیں ہوگا، اس سے تمہیں پیٹ بھرنا ہوگا. ذرا سا کوئی چکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. فرمایا چکھو گے نہیں تم پیٹ بھرو گے. پیٹ کیسے بھریں گے؟ اللہ تعالیٰ بھوک کو ان پر عذاب بنا کے مسلط کر دے گا. کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ بھوک کا عذاب نازل کرے گا. اتنی سخت بھوک لگے گی کہ جی چاہے گا آگ پیٹ میں لگی ہوئی ہے، یہ آگ کسی طریقے سے ٹھنڈی ہو جائے، کچھ بھی مل جائے. تو زقوم کا درخت کھائیں گے، کھائیں گے نہیں بلکہ پیٹ بھر کے کھائیں گے. اور جب پیٹ بھر کے کھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں پیاس لگے گی. اور پیاس میں آدمی کیا چاہتا ہے؟ ٹھنڈا پانی ہو. اور تمہیں کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا. کھولتا ہوا پانی کون پیے گا؟ کھولتا ہوا پانی اللہ فرماتا تھوڑا نہیں پیو گے، تمہیں کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا پیاسے اونٹ کی طرح. اونٹ جب پیاسا ہوتا ہے کئی دن کا، جب پانی پیتا ہے تو پھر سر نہیں اٹھاتا، ٹنکی اپنی بھر لیتا ہے. کھولتا ہوا پانی تمہیں پینا ہوگا. اور فرما کیسے پینا ہوگا؟ پیاسے اونٹ کی طرح. فرمایا یعنی پہلے بھوک کا عذاب زقوم کھانا ہوگا، پھر پیاس کا عذاب کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا. اللہ نے کیا کہا؟ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر تمہیں اس سے پیٹ بھرنا ہوگا. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، اور پینا ہوگا پیاسے اونٹ کی طرح. اتنا خطرناک سزا. ہذا نذرهم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی انصاف کے دن. انصاف کا دن کون ہے؟ قیامت کا دن. انصاف کا تقاضا یہ ہے ایسے مجرموں کو ایسی ہی سزا دی جائے. یہ ظلم نہیں ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عجیب بات ہے، مرنے کے بعد تمہیں زندہ ہونے پر یقین کیوں نہیں ہے؟ کس بیس پر تم اس بات کی تکذیب کرتے جھٹلاتے ہو؟ اندھے ہو؟ اللہ فرماتا نحن خلقناکم، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ سب جانتے ہیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ کہتا فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، جب پہلی مرتبہ اللہ کا پیدا کرنا مانتے ہو تو دوبارہ اللہ کے پیدا کرنے میں تمہیں شک کیوں ہے؟ جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم یقین کیوں نہیں کرتے ہو کہ ہم دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے دوسری دلیل کی، اور قرآن جو دلیلیں بیان کرتا ایسی جو ہر آدمی کی سمجھ میں نہ آئے. اچھا جگ رہے آپ، ہم سمجھے سو گئے. کیا دلیل؟ دیہاتی، شہری، پڑھا لکھا، غیر پڑھا لکھا، ہر آدمی سمجھ جائے. کیا کہا خدا نے؟ سوال کیا افرائیتم ما تمنون، تم بتاؤ وہ پانی جو تم رحم میں ٹپکاتے ہو، وہ پانی ناپاک قطرہ جو تم رحم میں ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم بچہ اس سے تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ بولو کون بناتا ہے؟
ناپاک قطرہ پہنچ گیا، وہاں نہ کسی کی نظر ہے، نہ کسی کو کچھ پتا ہے، پانی ہے اور پانی پہ اللہ تصویر بنا رہا ہے۔ پانی پہ تصویر بنانا کتنا مشکل ہے، مگر اللہ نے اس ناپاک قطرے سے کیا کر دیا؟ انسان بنایا، اور انسان بھی کیسا بنایا؟ جو تمام مخلوق میں سب سے اچھا ہے۔ ناپاک قطرہ اچھا ہوتا خراب؟ بولو، خراب ہوتا، گھناؤنی چیز ہے، اس کے نکلنے سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ خراب چیز سے اچھی چیز کون بنائے گا؟ اچھی چیز سے اچھی چیزیں بنتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم بتاؤ جو قطرہ تم ٹپکاتے ہو کیا اس سے بچے کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ سوال کا جواب دو۔ اگر ہم نے اس پانی کے قطرے پہ تصویر کھینچی اور پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا کر دیا تو دوبارہ خاک میں ملانے کے بعد ہماری طاقت کیا ختم ہو گئی؟ پھر کیا کہا؟ نحن قدرنا بینکم الموت، اور ہم نے تمہارے درمیان میں موت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ پیدا بھی ہم ہی نے کیا، مارتے بھی ہم ہی ہیں، پیدائش ہمارے قبضے میں، زندگی ہمارے قبضے میں، اور پھر بھی کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے؟ بڑے بے حیا ہو، بڑے بے غیرت ہو۔ وما نحن بمسبوقین، ہم عاجز نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، ہم بدلے میں لے آئیں تم جیسے لوگ، تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ پہ دوسرے لوگوں کو آباد کر دے۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں بنا دیں، تمہیں اس طرح بنا دیں جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، دوبارہ تمہیں بنا دیں، جانور بنا دیں، اور تمہاری جگہ پہ اچھے اچھے لوگ لے آئیں۔ ہمیں ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بندر بھی بنایا اسی دنیا میں، اور اللہ نے انسانوں کو خنزیر بھی بنایا اسی دنیا میں۔ تمہیں کچھ بھی بنا دیں، تمہاری جگہ پہ اچھے لوگ لے آئیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم جانتے ہو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، تو یاد کیوں نہیں کرتے؟ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنے پہ تمہیں یقین ہے تو اس سے فائدہ اٹھا کر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ دوسرا سوال اللہ نے کیا، کیا؟ افرائیتم ما تحرثون، مجھے بھلا بتاؤ جو تم زمین میں بیج ڈالتے ہو۔ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین کو جوتتے ہیں، مٹی کو برابر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر بیج ڈال دیتے ہیں۔ اب بیج ان کو دکھتا بھی نہیں ہے، بیج جو ہے وہ ان کو دکھتا بھی نہیں ہے، اور زمین کی گہرائی میں، تاریکی میں اس بیج سے درخت کا نکالنا یہ کس کا کام ہے؟ کسان کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ ایک دانہ ڈالا تھا اس سے 100 دانے، ایک دانے سے 700 دانے۔ یہ بتاؤ یہ تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب؟ یہ جو موسم بدلتے ہیں، ابھی دھوپ تھی ابھی بادل آ گیا، ابھی پانی برسنے لگا ابھی پھر سے دھوپ نکل آئی، ابھی سردی ہو رہی تھی ابھی گرمی ہو گئی۔ یہ موسموں کی تبدیلی یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ وہی اللہ مٹی کی تاریکی میں کیا کرتا ہے؟ دانے سے درخت کو اگاتا ہے۔ یہ تم اگاتے ہیں ہم اگاتے ہیں؟ بتاؤ۔ اللہ فرماتا افرائیتم ما تحرثون، تم مجھے بھلا یہ بتاؤ جو کچھ تم زمین وغیرہ میں بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اور سنو، اگانے کے بعد بھی ناز نہ کرنا ہماری کھیتی بہت اچھی ہے، آپ کی فصل بہت اچھی آئی ہے۔
اگانا بھی ہمارا کام ہے اور اس کے بعد اس کو صحیح سلامت رکھنا بھی ہمارا کام ہے۔ ہم اگر چاہیں تو پیدا ہی نہ ہونے دیں، اور اگر ہم چاہیں تو پیدا ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو برباد کر دیں۔ کیڑا لگ گیا، ہاتھ پہ ہاتھ مل کے رہ گئے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کھیتی کو جس پر تم ناز کر رہے ہو اور جس سے تمہاری امیدیں وابستہ ہیں، تم نے ساری پونجی اس پہ خرچ کر دی، اگر ہم چاہیں تو اس کو کیا کر دیں؟ چورا چورا کر دیں، روندی ہوئی گھاس کر دیں، اور جب ساری فصل برباد کر دیں، فضل تم تفکہون، تو تم باتیں بنانے لگو، کیا کہو؟ انا لمغرمون، ہم تو اب کی قرض دار ہو گئے، ساری پونجی جھونک دی فصل اگانے میں اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہماری تو قسمت پھوٹ گئی، جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ اس خدا کے بارے میں کہے تو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ تیسرا سوال سنیے، افرائیتم الماء الذی تشربون، بھلا یہ بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو، اور پانی سب لوگ تو پیتے نہیں، بولو سب لوگ نہیں پیتے نا، سبھی پیتے ہیں، اور پانی کا ذائقہ اور پانی کا مزہ اور پانی کی ضرورت اور پانی کتنی قیمتی چیز ہے بتائیے آپ، کتنی قیمتی چیز، انسان ہی نہیں جن جن چیزوں کے اندر جو چیزیں بڑھتی ہیں، ہر بڑھنے والی چیز کی زندگی پانی پر موقوف ہے۔ کھیت، درخت، پتے، پھول، پودے، انسان، چرند پرند، درندے، سب کو پانی کی ضرورت ہے۔ اور پانی بھی کون سا؟ کھارا والا یا میٹھا والا؟ میٹھا پانی۔ کتنا پیا ہے اب تک؟ 5 لیٹر پیا ہوگا ہے؟ اچھا یہ خالی مسلمان پیتے، ہندو تو پیتے نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں پیتے، جو کلمہ پڑھتے وہ بھی پیتے، جو نہیں پیتے وہ جو نہیں پڑھتے وہ بھی پیتے ہیں۔ اللہ فرماتا کبھی غور کیا کرو جو پانی روز پیتے ہو یہ آیا کہاں سے؟ افرائیتم الماء الذی تشربون، مجھے بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم نے اس کو بادلوں سے برسایا یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم پانی نہ برسائیں تو تم لوگ پانی سے خوشامد کر کے ایک قطرہ نہیں لے سکتے ہو، بادلوں کی خوشامد کر کے ایک قطرہ نہیں لے سکتے ہو، اور زبردستی بھی بادلوں سے ایک قطرہ نچوڑ نہیں سکتے ہو۔ اور کتنا پانی پیا ہو، کتنا پیئیں گے ابھی؟ 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے آدمی کا دل نہیں بھرتا۔ کئی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں۔ کون کون؟ ایک آسمان کا کلر، آسمان کا کلر کیسا ہے؟ نیلا ہے، کتنا پیارا ہے، چاہے جتنا دیکھو کبھی آنکھوں میں گڑتا ہے؟ بولو، ہمیشہ اچھا لگتا ہے، وہ جب بھی دیکھو طبیعت خوش ہو جاتی۔ دوسری وہ چیز جس سے آدمی کا دل نہیں بھرتا وہ پانی ہے، پانی۔ اگر آپ کو پیاس لگی، آپ نے کہا چائے پلائیں آپ کو، کہا چائے نہیں مجھے پانی چاہیے، کہا وہ لمکا چلے گی؟ جی نہیں مجھے خالص پانی چاہیے، لسی، کہ وہ بھی نہیں، پانی چاہیے۔ پانی کا مزہ عجیب ہے جو کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور اگر پیاس لگی ہو تو آدمی کو سب سے زیادہ کس چیز کی طلب ہوتی ہے؟ پانی کی۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے تو کیسی محبت کرتے تھے؟ حضرت علی نے فرمایا جتنا پیاسے آدمی کو ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے اس طرح صحابہ کو اللہ کے نبی سے محبت تھی۔ افطار کے بعد گرمی کا موسم، روزہ کھلا،
سب سے اچھا کیا لگتا ہے یہ بتاؤ؟ پانی۔ اگر آدمی اپنے آپ کو نہ روکے تو کتنا پی جائے؟ ارے ہے نہیں، کیا چیز اللہ نے بنائی، اب اتنا پی چکے بس کرو؟ نہیں، کتنا پی چکے، کتنا پی رہے، کتنا پیئیں گے۔ پانی سے آدمی کا دل نہ کبھی بھرا ہے اور نہ کبھی بھرے گا، کوئی چیز پانی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ دو چیزیں، تیسری چیز کیا ہے جس سے آدمی کا دل نہیں بھرتا پتہ ہے؟ اللہ کے گھر کا دیدار۔ اللہ کا گھر یعنی کعبہ، کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے آدمی کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ حالانکہ کعبہ کیسا ہے؟ تاج محل کی طرح ہے؟ بولو، بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے، سنگ مرمر کا۔ 7واں عجوبہ ہے تاج محل، دنیا دیکھنے آتی ہے۔ 2 مرتبہ دیکھ لیا، تیسری مرتبہ کہاں آؤ چلیں تاج محل دیکھنے کے لیے، ہمارا دیکھا ہوا تم جاؤ۔ 10 مرتبہ دیکھ لیا، کیا دیکھیں اب اسے، دیکھا ہوا ہے۔ حسین سے حسین منظر آدمی 2-3 مرتبہ دیکھے گا، اس کے بعد اس کا جی بھر جائے گا۔ مگر خانہ کعبہ نہ کشیدہ کاری ہے، نہ سنگ مرمر ہے، پتھر سے جوڑ دی گئی ہیں اس کی دیواریں، اس پہ پلاسٹر تک نہیں ہے، مگر ایسی غضب کی اس میں کشش ہے، ایسی جاذبیت ہے، دیکھتے رہو تمہارا دل ہی نہیں بھرے گا۔ کنجوس سے کنجوس آدمی جب ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو دوبارہ وہ تو پیسہ بہت سنبھال کے خرچ کرتا ہے، اس سے پوچھو کیا تمنا ہے، کہلے ایک مرتبہ اور اللہ کا گھر دیکھ لیں، پیسہ چاہے جتنا لگ جائے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے دلوں میں تمنا ہے، پیاسیں ہیں، اور جنہوں نے دیکھ لیا ان کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ بڑھ جاتی نہیں بڑھ جاتی؟ ہے کتنی کشش ہے خانہ کعبہ تیرے اندر، دل نہیں بھرتا۔ اور چوتھی چیز جس سے دل نہیں بھرتا وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت یعنی قرآن کریم، اللہ کے نبی کا معجزہ، اللہ کا کلام۔ تراویح میں کتنے سال سے سن رہے ہیں؟ کب سے سن رہے ہو قرآن؟ کئی سال ہو گئے؟ 40 سال ہو گئے۔ کل اب کوئی دوسری چیز سناؤ، اتنے دن سے تو سن رہے ہیں۔ نہیں، جو مزہ قرآن میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ اگر ہمیں مزہ نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہم بیمار ہیں، بیمار۔ قرآن میں وہ مزہ نہ لگے۔ اگر برفی آپ کو کڑوی لگ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صحت مند ہیں۔ پھر برفی تو میٹھی ہونا چاہیے نا، لگ رہی کڑوی، برفی تو صحیح ہے مگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر نیم کسی آدمی کو میٹھا لگنے لگے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بہت صحت مند آدمی ہے، بیمار ہے وہ۔ کڑوا، نیم کڑوا ہے، وہ میٹھا لگ رہا ہے۔ قرآن اگر اچھا نہ لگے اور قرآن میں اگر آدمی کو مزہ نہ آئے، اور گانوں میں اسے مزہ آئے، میوزک میں اسے مزہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے اس کا ایمان بیمار ہے، وہ روحانی طور پر بیمار ہے۔ ورنہ قرآن، اس سے آدمی کا دل کبھی سیر نہیں ہوتا۔ جب بھی پڑھتا ہے وہ نیا مزہ آتا ہے، نئی لذت آتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی۔ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت ربیع الاول کا مہینہ ہے، میلاد نہیں کریں گے؟ کہلے ہاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بانٹ دو بتاشے، ہو گئی میلاد۔
تر ہوئی بارہ سے یہ سوکھی زمین، یعنی آئے رحمت للعالمین. کل میلاد ہو گئی. بات تو بڑے عجیب و غریب آدمی تھے، ڈانٹتے بہت تھے، لوگ ان کی ڈانٹ سننے کے لیے آتے تھے. حیدرآباد کے نواب صاحب اور گنج مراد آباد اس زمانے کا کیسا راستہ رہا ہوگا، وہ حیدرآباد سے آئے. کہنے لگے کیسے آئے؟ کہنے زیارت کرنے آئے. کہنے زیارت؟ زمین نہیں نگل گئی تمہیں؟ آسمان نہیں پھٹ پڑا؟ زیارت کرنے آئے ہیں. صبح چلے جانا، رات میں ٹکو، صبح چلے جانا. اب لوگوں نے کہا صبح، ارے رک جو، کہلے بابا خفا ہو جائیں گے، اتنی دور سے آئے. عجیب و غریب آدمی تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی ان کے پاس گئے 2 مرتبہ، اور لکھا انہوں نے، جب میں پہلی مرتبہ گیا تو رمضان کا مہینہ تھا، چلچلاتی دھوپ، اور مجھ سے پہلے ایک بڑے میاں پیش ہوئے ان کے سامنے. کہا خیریت، کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ زیارت کرنے آئے. زمین نہیں پھٹ گئی؟ زیارت کرنے چل دیے. روزے سے ہو؟ کہاں. کہنے آسمان نہیں ٹوٹ پڑا تمہارے اوپر؟ شرم نہیں مانے تو روزہ رکھ کے آئے ہو؟ بہت غصہ، بہت غصہ. حضرت تھانوی کہنے لگے ابھی میری باری آئے گی، ہم سے پوچھیں گے روزے سے ہو؟ اگر کہہ دیا روزے سے ابھی غصہ ہوں گے. تو کہنے خیر میں پیش ہوا. کہنے روزے سے ہو؟ میں نے کہا جی. کہنے بہت اچھا کیا تم نے روزہ رکھا. کہا ان کو ڈانٹا اور میری تعریف کی. کیوں؟ وہ بوڑھے آدمی تھے اور دور سے سفر کر کے آئے تھے، اور مسافر آدمی کے لیے سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ سفر میں نہ رکھو، بعد میں قضا رکھ لینا. لیکن میں تھا نوجوان، طاقت تھی میرے اندر، تو اس لیے فرما تم نے روزہ رکھا، بہت اچھا کیا. تو حضرت جو تھے فرمایا کرتے تھے جب میں جنت میں جاؤں گا اور جب حوریں آئیں گی، حوریں جنت میں، تو میں ان سے کہوں گا بیٹھ جاؤ قرآن سنو. جو قرآن میں مزہ ہے وہ کسی چیز میں مزہ نہیں. آج ہمیں مزہ ہی نہیں آ رہا ہے قرآن میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بیمار ہے. صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ روزانہ ایک قرآن ختم کر دیتے تھے. 3 دن میں قرآن ختم. یا رمضان کے بعد دیکھا ہی نہیں. تو غرضے کی میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا سوال کیا؟ افرائیتم الماء الذی تشربون، مجھے بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے آسمانوں سے برسایا ہے؟ ہم برساتے ہیں. لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اور اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھاری اور کڑوا بنا دیں، نہ یہ پینے کے لائق رہے اور نہ یہ کھیتی کے قابل رہے. ہمارا احسان تم نہیں مانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ الحمدللہ الذی سقاناہ عذبا فراتا جعلہ عذبا فراتا برحمتی وَلَمْ يَجْعَلْهُ اُجَاجًا بِذُنُوبِنَا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پانی پلایا اور جس نے اپنی رحمت سے اس کو میٹھا بنا دیا، اور میرے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں بنایا. یہ اللہ کے نبی کہتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں. آپ تو معصوم ہیں،
مگر امت کو سکھانے کے لیے آپ بتاتے تھے کہ غور کرو، جو پانی پیا کرو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو کہ ہم اس کے مستحق نہیں تھے، اللہ کا کرم ہی کرم ہے، پانی بھی پلایا اور میٹھا پلایا۔ یہ میرا ظرف، خطا پر خطا ہوئی مجھ سے، یہ تیری شان، کرم پر کرم کیا تو نے، ادھر گناہ ہوتے جا رہے ہیں مگر اس کے باوجود میٹھا پانی پلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرائیتم النار التی تورون، اچھا یہ بتاؤ وہ آگ جو تم سلگاتے ہو، آگ ہوتی ہے نا، اسی سے تو کھانا بنتا ہے، چائے بنتی ہے، مسافروں کو بھی ضرورت ہے، مقامی لوگوں کو بھی ضرورت ہے، یہ آگ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بتاؤ وہ آگ جو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، تم نے اس آگ کا درخت اگایا ہے یا ہم اگاتے ہیں؟ درختوں سے آگ کیا ہوتی ہے؟ ارے لکڑیاں جلتی ہیں نہیں جلتی ہیں، ان سے آگ اللہ پیدا کرتا ہے۔ بعض درخت ہرے ہوتے ہیں، ہرے، عرب میں دو درخت ہوتے تھے، ایک کا نام تھا مرخ، ایک کا نام تھا عیفار، اور دیا سلائی تو تھی نہیں، نہ ماچس تھی نہ لائٹر تھے اس زمانے میں، سفر کرتے تھے لوگ، راستے میں پڑے گی ضرورت تو آگ کاہے سے جلائیں گے، تو دو لکڑیاں مسواک کی طرح کاٹ کے رکھ لیتے تھے، ایک کا نام تھا مرخ، ایک کا نام تھا عیفار۔ اس کے بعد جب ضرورت پڑتی کھانا پکانے کی، وہ تر لکڑیاں ان کو آپس میں جب رگڑتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ آگ نکلتی تھی۔ بتائیے آگ کیسی ہوتی ہے؟ ٹھنڈی ہوتی ہے نا، اچھا گرم ہوتی ہے، اور درخت میں پانی ہے، اور پانی آگ کو جلاتا ہے، جلاتا ہے، بجھاتا ہے۔ اس گیلی لکڑی سے جس میں پانی موجود ہے اس سے آگ نکال دینا، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ جو گیلی لکڑی سے آگ پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو مٹی میں ملانے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ کیا دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہے؟ پھر بھی نہیں مانتے، اپنی عقل کا علاج کرو۔ اللہ فرماتا ہے نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس آگ کو بنایا ہے یادگار۔ اس آگ کو جب دیکھا کرو تو جہنم کی آگ کو یاد کیا کرو، یہ اتنی تیز ہے جہنم کی آگ، اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اس کی سہار نہیں ہے، اس کی سہار کیسے ہوگی؟ اس کو ہم نے نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس آگ کو جب دیکھا کرو یہ ٹھنڈے پانی لکڑی سے نکل رہی ہے تو فوراً یاد کیا کر لیا کرو جو خدا یہ گیلی لکڑی سے آگ پیدا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے بنایا ہے اس کو یاد دہانی کی چیز، اور اس کو ہم نے فائدے کی چیز بنایا مسافروں کے لیے۔ کس کے لیے؟ مسافروں کے لیے۔ آگ سے فائدہ خالی مسافر تھوڑی اٹھاتے ہیں، آگ سے فائدہ سبھی اٹھاتے ہیں، مگر سفر میں اس کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے مسافروں کو یہاں پر تذکرہ کیا۔ اللہ کہتا پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے نہ مانے، جہنم کا ایندھن بنتا ہو تو بنے۔ اے پیغمبر آپ کہیے اور مسلمانوں تم کہو فسبح باسم ربک العظیم، پاکی بیان کیجیے اپنے پروردگار کے، اپنے بڑے پروردگار کے نام کی، کہ اللہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا، حساب کتاب بھی لے گا اور جزا و سزا بھی دے گا۔ پھر تینوں مضمون بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے یہ جہنم کا ذکر، یہ جنت کا ذکر، یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر، یہ 3 طرح کے گروہوں میں بٹ جانے کا ذکر، یہ جو قرآن بتا رہا ہے یہ سچائی ہے کیا؟ یہ تو دنیا کی کوئی کتاب نہیں بتاتی، یہ ڈیٹیل، یہ تفصیل قرآن جو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اسے ہلکے میں نہ لینا، اور تم ہلکے میں لینے کی عادت ہے تمہاری، جب کوئی قسم کھا لیتا ہے تو تم بھروسہ کرتے ہو لو ہم قسم بھی کھائے لیتے ہیں۔
فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ، ستارے جہاں چھپتے ہیں ان جگہوں کی میں قسم کھاتا ہوں۔ ستاروں کا ایک نظام ہے، چاند کا بھی ایک نظام ہے، سورج کا بھی ایک نظام ہے۔ اللہ کہتا ہے جس طریقے سے اس نظام کے اندر کوئی خلل آج تک پیدا نہیں ہوا اور کوئی نہیں پیدا کر سکتا، ایسے ہم نے ایک روحانی نظام بنایا ہے، 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور آسمانی کتابیں ان پر نازل کی، وہ کتابیں غروب ہوتی گئی، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے آفتاب نبوت کو طلوع کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان پر ہمیشہ چمکنے والی کتاب قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ فلا اقسم بمواقع وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، یہ قسم بہت بڑی اگر تم سمجھو، انَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بلا شبہ یہ قرآن ہے عزت والا کلام۔ اور تم کہہ رہو یہ جادو ہے، تم کہہ رہو یہ کہانت ہے، غلط، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کیا ہے؟ قرآن ہے اور عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں رکھا ہوا ہے۔ چھپی ہوئی کتاب سے مراد لوح محفوظ، جہاں قرآن لکھا ہوا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک لوگ۔ لوح محفوظ میں جو لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ چھونے سے مراد اس پر اطلاع پانا، اس کو سمجھ پانا۔ یہ صرف فرشتے وہاں جاتے، کوئی اور اس کے مضامین پر مطلع۔ یا قرآن کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے یہی قرآن۔ اللہ اس قرآن کے بارے میں فرما رہا ہے یہ ایسی عزت والی کتاب ہے، اس کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک لوگ، مطلب اس کو نہیں چھونا چاہیے مگر پاک لوگوں کو۔ یہی حکم ہے نا قرآن پاک کو، کوئی بھی کتاب ہے آپ بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں مگر قرآن پاک کو بغیر وضو کے بولو نہیں چھو سکتے۔ اور اگر نہانا فرض ہے، نہانا اگر فرض ہے تو چھونا تو چھوڑیے، زبانی بھی قرآن بغیر ہاتھ لگائے ہوئے بھی پڑھ نہیں سکتے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر وضو نہیں ہے تو قرآن کو چھو نہیں سکتے، اور اگر وضو نہیں نہانا فرض ہے تب چھونا تو چھوڑیے، بغیر ہاتھ لگائے ہوئے بھی جو زبانی صورتیں یاد ہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ معمولی درجے کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب۔ اس قرآن کے ساتھ جو جلد بنی ہوئی ہے، جو جلد بنی ہوئی ہے، قرآن ہی کو نہیں، اس جلد کو بھی بغیر وضو کے بولو نہیں چھو سکتے۔ یہ اس کا ادب ہے۔ حضرت فاروق اعظم جو غیر مقلد لوگ ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کو بغیر وضو چھوا جا سکتا ہے۔ یہ صحابہ سے بڑے عالم ہیں نا، صحابہ کو علم کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی نے، جو سب سے بڑے معلم ہیں ان کے شاگرد۔ اور یہ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ ڈائریکٹ ترجمہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت بڑے عالم، تو قرآن کو بغیر وضو بھی چھو سکتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ وہ قتل کرنے جا رہے تھے، کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری بہنوئی ہو، بہن مسلمان ہو گئے۔ جب فاروق اعظم گھر پہ آئے تو انہوں نے دروازے پہ دستک دی اور سن لیا کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے، اور مارا وارا انہوں نے۔ پھر بعد میں بہن نے کیا کہا؟ مار ڈالو، کچھ بھی کرو، بہرحال جو دین ہم نے قبول کیا ہے وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت عمر کو حیرت ہوئی، یہ ایک عورت میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اچھا کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ لاؤ مجھے دکھاؤ۔ تو بہن نے یہی آیت پڑھی، کیا؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں، تم ناپاک ہو۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پھر قرآن پڑھا۔ معلوم یہ ہوا قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ حدیث میں ہے، آپ نے ایک صحابی کے بعد خط لکھا، لا تمسوا القرآن الا
طاہر، قرآن کو کوئی نہ چھوئے مگر پاک آدمی۔ اور قرآن کے جو مضمون ہیں وہاں تک اسی آدمی کا دماغ جاتا ہے جس کا دماغ پاک ہوتا ہے، یہ انہی سینوں میں محفوظ ہوتا ہے جن کے دل پاک ہوتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر اس کے اوپر کپڑا چڑھا ہے، اس پہ کپڑا چڑھا دیا گیا ہے، تو اس کپڑے کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ جو آپ کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کپڑے سے بھی نہیں چھو سکتے۔ آستین ہے، اس آستین کو آپ نے یوں کر لیا ہو، کہا چھو لے، نہیں۔ ہاں ٹوپی سے پکڑ لو، ٹوپی آپ کے جسم سے الگ ہے، رومال سے پکڑ لو۔ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے، یہ کہانت نہیں ہے، شاعری نہیں ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن کو سرسری بات سمجھتے ہو، معمولی چیز سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو خیر مما یجمعون، دنیا والے جو چیزیں سمیٹنے میں لگے ہوئے آگے بڑھنے میں ایک دوسرے سے ریس کر رہے ہیں، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، منسٹری، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، اللہ فرماتا یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہترین چیز ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے نعمتیں بنائی ہیں۔ وہ خیر مما، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن کو سرسری اور معمولی سمجھتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم تکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو۔ قرآن جیسی نعمت جو سب سے بڑی نعمت تھی، اس کی قدر کرنا چاہیے تھا، ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے تھا۔ یہ ہماری زبان میں، عربی زبان میں نازل ہوا قرآن جو ہماری زبان ہے، قدر کرنا چاہیے تھا، اور تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے باز آ جاؤ، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تمہیں، اور اپنی بیچارگی، اپنی بے بسی کا نظارہ تم لوگ دنیا میں کرتے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے مالدار لوگ جن کے پاس ڈاکٹروں کی ٹیمیں ہوتی ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ کب؟ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اور روح کہاں پہنچ جاتی؟ حلق میں، اور سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اپنے عزیز کو دیکھ رہے ہیں، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، لشکر بھی ہے، اسلحے بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، اطباء بھی ہیں، سب کچھ ہے تمہارے پاس، مگر چلتی کسی کی نہیں، اللہ ہی کی چلتی ہے۔ تمہارے بس میں ہے تو جان نکلنے نہ دو، جیسے تمہارے بس میں نہیں ہے کہ جان نکلنے نہ دو۔ جان اللہ کے قبضے میں، جب چاہتا ہے ڈالتا ہے، اور جب چاہتا ہے نکال لیتا ہے، اور جب چاہے گا پھر سے ڈال دے۔ اللہ کہتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو جس وقت حلق میں روح پہنچ جاتی ہے، یہ منظر ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اور نہیں دیکھا تو دیکھیں گے۔ جب مرنے والے کی روح کہاں پہنچ جاتی ہے؟ حلق میں، اور دم اس کا گھٹنے لگتا ہے، اور آنکھیں بے نور ہونے لگتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو حسرت بھری نگاہوں سے، اب میرا عزیز جا رہا، ہم اسے بچا نہ پائے، ڈاکٹروں کے خوشامد کر رہے بچا لو، تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے زیادہ اس سے قریب ہوتے ہیں۔ کس سے؟ مرنے والے سے، یا ہمارے فرشتے اس مرنے والے سے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مگر تم ان فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو اگر تم کسی کے قبضے میں نہیں ہو، اگر تم بے اختیار نہیں ہو، اگر اللہ سب سے پاور والا نہیں ہے، اگر اس کا حکم ہر چیز پر چلتا نہیں ہے، تو
ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو اس کی روح کو واپس لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اللہ جو کچھ کر رہا ہے ہم کرنے نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب تو تم نے دعویٰ کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ ہونے نہیں دیں گے، اللہ کا ہم زندہ کریں گے، اور تم کرو ہو ہی نہیں سکتا، جیسے لگتا ہے تم ہونے نہیں دو گے۔ اگر تمہارا زور چلتا ہے تو مرنے نہ دو، مگر مر جاتا ہے۔ جیسے تم اس وقت بے اختیار ہو، ایسے ہم دوبارہ پیدا کریں گے جب بھی تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب روح دوبارہ ڈالیں گے ہم تو سارے لوگ میدان محشر میں 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ شروع میں بتایا تھا نا، کئی گروہوں میں؟ 3 گروہوں میں۔ جب روح نکلے گی جب ہی سے شروع ہو جائے گا معاملہ۔ کیا معاملہ ہوگا سنیے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو اگر وہ ہوا کون جو مر رہا ہے، جس کی روح نکل رہی ہے، اگر وہ ہوا مقربین میں سے، اللہ کے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں سے، تو اس کو کیا ملے گا؟ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے غذائیں ہیں اور آرام ہے جنت کا۔ فرشتہ آتا روح قبض کرنے کے لیے تو کیسے آتا؟ جب نیک آدمی کی جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ دیکھتا ہے دور سے چراغ ایسے جل رہے ہیں، مرنے والا دیکھتا ہے بہت سے چراغ ہیں وہ جل رہے ہیں، اور وہ دھیرے دھیرے قریب آتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کی نظر وہیں ٹکی ہوتی ہے۔ گھر والے کھڑے ہوئے ہیں، بیوی کھڑی ہے، بچے کھڑے ہیں، کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ وہی دیکھ رہا ہے چراغ جلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک دم سے کیوں نہیں آ جاتے؟ کہیں بے ہوش نہ ہو جائے۔ دھیرے دھیرے روشنیاں قریب آتی ہیں، وہ سب فرشتے ہوتے ہیں، وہ سب مرنے والے کو گھیر کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں، وہ سرہانے بیٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ تمہیں اللہ کی طرف سے سلام کہا گیا ہے۔ اب جیسے ہی کہہ دیا اللہ کی طرف سے سلام کہا گیا تو بتائیے اس کا کیا حال ہوگا؟ کوئی خوف رہے گا اسے؟ کوئی غم رہے گا؟ آگے کی منزل کتنی آسان ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جنت سے لایا ہوا رومال اس کی ناک پہ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے فرشتے بہت قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھ پاتے، تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وہ رومال رکھ رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، تو نہ کوئی میں تمہیں سنائی دے رہا نہ دکھائی دے رہا ہے۔ جیسے رومال رکھتے ہیں روح اندر سے بے چین ہو جاتی ہے نکلنے کے لیے۔ ارے ہم دنیا میں کہاں پڑے ہوئے ہیں، اتنی اچھی جگہ جانا ہے۔ جب روح خود ہی بے چین ہو جائے نکلنے کے لیے تو وہ آسانی سے نکلے گی یا مشکل سے؟ آسانی سے۔ قرآن نے کیا کہا؟ نیک لوگوں کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے بند کھول دیا جاتا ہے۔ مشکیزہ ہے کوئی جس میں پانی بھرا ہوا ہے، بوتل ہے پانی بھرا ہوا ہے اور بند ہے، ڈھکن لگا ہوا، آپ نے بوتل کو الٹ دیا اور ڈھکن اس کا کھول دیا تو پانی کا قطرہ گرے گا نہیں نا ایک بھی، سب ایک دم سے خلخل خلخل خل سارا پانی نکل جاتا۔ ایسے اس کی روح بڑی آسانی سے نکل آتی۔ اور اگر برا آدمی ہے تو فرشتے جو آتے وہ ڈراؤنی شکل میں، اور بتا لا بشرا لکم، آگے کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اس کی روح چھپنے لگتی ہے اندر، جب چھپنے لگتی ہے تو اس کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے۔ جب کسی چیز کو زبردستی گھسیٹا جائے تو تکلیف بالکل نہیں ہوتی، بہت تکلیف ہوتی۔ اللہ فرماتا 3 طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں جس کی روح نکلی ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وہ مقرب لوگوں میں سے ہے، اللہ کے نہایت نیک بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے مزے ہی مزے ہیں۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، اس کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے غذا ہے، اس کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر ہے وہ داہنے ہاتھ والوں میں سے، بہت اعلیٰ درجے کا نیک نہیں ہے، مومن ہے، بہت اعلیٰ درجے کا نیک نہیں ہے، نیک اصحاب الیمین میں سے،
تو اس سے کیا کہا جاتا؟ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو سلامتی ہے تیرے لیے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، آگے تمہارے لیے سلامتی ہے، من اصحاب الیمین، تم تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، اللہ تخافو تنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافو ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، خوف نہ کرو۔ یہ فرشتے کب کہتے ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا جب مرنے کے بعد میدان محشر میں اٹھے گا تب کہیں گے، جنت پہ جا تب کہیں گے، بعد نے کہا جب روح قبض ہوتی کرنے کے لیے آتے ہیں اسی وقت ایمان والے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافو، ڈرو نہیں، غمزدہ نہ ہو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، ہم آخرت میں بھی تمہاری مدد کریں گے، گھبرانا نہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور اگر وہ مرنے والا جس کی روح نکالی جا رہی ہے اگر ہوا وہ جھٹلانے والوں میں سے، مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، الضالین، گمراہوں میں سے ہوا، تو اس کا انجام بڑا خراب ہے، اس سے اسی وقت کہہ دیا جاتا تمہارا آگے کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی ہوگی، اس کی دعوت ہوگی کھولتے ہوئے پانی کی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اس کو جہنم میں داخل ہونا ہوگا۔ اللہ فرماتا یہ جو تم نے سنا ہے اس کو ہوائی نہ سمجھنا، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال نہ دینا، اس میں شک نہ کرنا، ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے یقینی بات ہے، 100% یقینی ہے۔ جب یقینی ہے تو لہذا مرنے کی تیاری کرو۔ مرنے کی تیاری کیسے کریں؟ اپنے رب کو راضی کرو۔ کیسے راضی کریں؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پاکی بیان کیجئے اپنے پروردگار کے، عظیم الشان پروردگار کے نام کی، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کیسے کرے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو۔ ذکر کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا اس کو کرنا ذکر ہے، اور جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جانا بھی ذکر ہے۔ تو اسی پوری زندگی ذکر بن جائے گی اگر اللہ اس کے رسول کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کیا جائے اور منع کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، تو پھر کیا ہے؟ یہی عبادت ہے، یہی زندگی ہے، یہی ذکر ہے، اور پھر اس کے آگے کیا ہے؟ آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے۔ اللہ کی مہربانی سے سورہ واقعہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے اس سورت کا نام ہے سورہ حدید۔ کیا نام ہے؟ حدید۔ حدید کے معنی لوہا، حدید معنی اس کا بھی ذکر ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد دانش کے والد کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے خالو تھے حافظ جمیل صاحب، ان کا بھی 2-4 روز پہلے انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، دانش کے والد کی مغفرت فرمائے، امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ بھائی لکھا ہے کہ ماہ ربیع الاول کے کچھ فضائل بیان فرما دیجئے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج 12 تاریخ ہے۔ مشہور قول تو یہ ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش۔ دوسرا قول اور بھی ہے 9 تاریخ، تیسرا قول اور بھی 8 تاریخ، چوتھا قول اور ہے 2 تاریخ، مگر مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ 8 ہے، 2 ہے، 9 ہے، 12 ہے۔ یہ اختلاف یہ بتا رہا ہے، یہ اختلاف ختم ہو سکتا تھا اگر صحابہ چاہتے۔ ختم ہو سکتا تھا نہیں؟ کیسے؟ صحابہ پوچھ لیتے کس سے؟
آپ کی والدہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے. ان کا 6 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تو دادا سے پوچھ لیتے. 10 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا چچا سے پوچھ لیتے. ابو طالب پالا پرورش کی, نبوت کا اعلان کیا جب بھی ابو طالب زندہ تھے, دشمنوں سے ان کی حفاظت کی. تو صحابہ پوچھتے حضور کس تاریخ میں پیدا ہوئے, مگر کسی نے پوچھا نہیں. ان کو تو پتا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کاہے کی؟ پیدائش کی, یعنی برتھ ڈے منانے کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں. اگر ہوتی تو صحابہ مناتے, پھر کسی صحابی نے نہیں منایا. آپ کی وفات اللہ نے اس مہینے کو آپ کی پیدائش کے لیے چنا. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو مکے سے مدینے ہجرت کا جو سفر آپ کا ہوا ہے وہ بھی اسی مہینے میں, اور دنیا سے جو آپ کا سفر ہوا ہے جس کا بیان ابھی چلا, آخرت کا سفر, وہ بھی اسی مہینے میں. مگر آپ کی جو وفات ہوئی ہے وہ اسی مہینے میں ہوئی. وہ کئے تاریخ کو ہوئی؟ 12. اس میں کوئی اختلاف نہیں. سب کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کب ہوئی؟ 12 کو. اسی لیے اس مہینے کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ 12 وفات. 12 وفات کا مطلب ہوا وہ مہینہ جس کی 12 تاریخ کو وفات ہوئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وفات نبی کی پیدائش سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں, اور نبی کی وفات سے زیادہ غم کی بولو کوئی بات نہیں. اللہ کی عجیب حکمتیں ہیں, پیدائش بھی اسی مہینے میں رکھ دی اور وفات بھی اسی میں رکھ دی. اگر خوشی منائیں تو وفات یاد آ جائے, ارے حضور کی وفات اس میں ہوئی. اگر غم منائیں تو پیدائش یاد آ جائے. اسلام میں نہ غم منانے کی اجازت ہے, اسلام میں نہ پیدائش منانے کی اجازت ہے. ولیوں کے تاجدار, اولیاء اللہ کے امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اسلام میں اگر غم منانے کی اجازت ہوتی تو پیر کا دن سب سے زیادہ غم کا دن تھا. اس دن وفات ہوئی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اسی دن وفات ہوئی حضرت صدیق اکبر کی. بہرحال حضور پاک علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی اور آپ جو دنیا میں تشریف لائے, یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, اور یہ سب سے زیادہ خوشی کی چیز ہے. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, دنیا کی ہر قوم کے لیے, یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, مجوسیوں کے لیے, کافروں کے لیے, ہندوؤں کے لیے, ہر طبقے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے آپ کو عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آپ کی تعلیمات سے ساری دنیا کی ہر قوم کو فیض پہنچا اور پہنچ رہا ہے, اور قیامت کے دن سب کو آپ سے فیض پہنچے گا. جب آپ نہیں آئے تھے دنیا میں تو دنیا کی حالت کتنی خراب تھی. بتائیے کون سا ظلم تھا جو نہیں ہوتا تھا؟ کس کا حق دیا جاتا تھا؟ بچیوں کے ساتھ کیا تھا؟ عورتوں کے ساتھ کیا تھا؟ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا تھا, شرک تھا, کفر تھا. 23 سال کی مدت میں آپ نے انقلاب برپا کر دیا. جو بچیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے وہ بچیوں کی پرورش کرنے کے لیے جھگڑنے لگے. وہ کہتے تھے ہم پالیں گے, وہ کہتے ہم پالیں گے, وہ کہتے ہم پالیں گے. آپ نے بتایا جس کے بطن سے پہلے لڑکی پیدا ہو مبارک عورت ہے وہ. آپ نے فرمایا کہ جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی اور اچھی جگہ اس نے اس کا نکاح کر دیا, اچھی طرح تعلیم و تربیت دینے کے بعد, وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے
یعنی جنت بھی ملے گی اور نبی کی قرب بھی ملے گا. کس پر؟ بچیوں کی پرورش پر. کیا انقلاب آپ نے برپا کر دیا. آپ نے جائیداد میں وارث بنایا. آپ نے ہر حقدار کے حق دینے کا اعلان فرمایا. کہا مزدور کو مزدوری دے دو پسینہ سوکھنے سے پہلے. یہ نہیں کہا مسلمان مزدور ہو تو دے دینا پسینہ سوکھنے سے پہلے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہو تو نہ دینا. یہی تو رحمت ہے آپ سارے عالم کے لیے. فرما من غشا فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، غیر مسلم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے نہیں. کسی کو بھی دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں. مسلمانوں کی تعلیمات، مسلمانوں نے جب عمل کیا تو اس سے دنیا میں کیا ہو؟ انقلاب پیدا ہو گیا. آپ نے فرمایا جو کسی بوڑھے کا احترام کرے تو وہ جلدی مرے گا نہیں. کون بوڑھا؟ مسلمان خالی؟ کوئی بھی بوڑھا ہو، مذاق نہ اڑاؤ. جب تک اللہ وہ بڑھاپے کی عمر اس کو نہیں ملے گی وہ مرے گا نہیں. اور اس زمانے کے بچوں کے دلوں میں اللہ یہ جذبہ پیدا کرے گا کہ وہ اس کا احترام کرے گے. آپ نے کیا کہا؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کا تقاضا ہے. کون گزرے گا وہاں سے؟ عبداللہ گزرے، رام کمار گزرے، کوئی بھی گزرے، تکلیف نہ ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں ایسا انقلاب پیدا کر دیا جو سب سے خراب لوگ کہلائے تھے وہ سب سے اچھے ہو گئے. جو خود راستہ نہیں جانتے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، وہ ساری دنیا کو راستہ دکھانے والے بن گئے. جو حقوق مارتے تھے وہ حقوق دلانے والے بن گئے. جو بیمار تھے وہ خود مسیحا بن گئے. یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر اگر ہم عمل کریں تو پوری دنیا کیا ہے؟ یہ جنت کا نمونہ بن جائے. حضور پاک علیہ السلام نے وہ مبارک تعلیمات دی ہیں. لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی ہو، مگر خوشی اپنے لیے نہیں، حضور کے لیے ہو، ہے نا. ہم لوگ خود ہی خوشی منا لیتے ہیں کیا کہ اس میں جو ہے وہ نعت ہوئے، نعت کے اندر کیا ڈھولک بھی بج رہی، موسیقی بھی بج رہی نعت میں. نعت اس لیے پڑھ رہے ہیں حضور خوش ہوں گے، عبادت ہے. لیکن جب اس میں ڈھول بجتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی، حضور ناراض ہوتے ہیں. آپ نے کہا ہاتھ سے بجائے جانے والے باجے اور منہ سے بجائے جانے والے باجے میں ان کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، اور حضور کے نام پر، حضور کی تعریف میں ہم ڈھول بجا رہے. ارے ہے یا نہیں؟ یہ غلط بات. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اللہ کے نبی کے آنے پہ خوشی میں منانے میں سب سے آگے، نعرے لگانے میں سب سے آگے، لیکن نماز پڑھنے میں سب سے پیچھے. آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی، حضور کو سکون ملے گا. نماز نہیں پڑھے گا، حضور کو تکلیف ہوگی. یہ کیسی محبت؟ اس کا مطلب آپ خود خوش ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کو خوش کرنا نہیں چاہتے. اللہ کے نبی کو اگر تکلیف پہنچاؤ گے تو مٹ جاؤ گے، اور اگر خوشی پہنچاؤ گے تو آباد ہو جاؤ گے. لہذا ہر آدمی کوشش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات پر عمل کرے. یہی ہے آپ کی ولادت کا تقاضا، یہی اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کا ذریعہ. اور آخری بات، اگر واقعی محبت ہے تو تعلیمات پر عمل کرو، اس کے علاوہ حضور کو ہدیہ دو. یعنی درود شریف پڑھو کثرت کے ساتھ. کتنے مرتبہ ہم نے بتایا تھا؟ کم سے کم 300 مرتبہ ہر آدمی روزانہ پڑھے. تو کریں گے بھائی انشاءاللہ عمل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میت کو دیکھنے کے لیے لوگ گھر پر آتے ہیں اور اس میں نامحرم بھی ہوتے ہیں، تو میت کو دیکھنا شرعی طور پر ضروری ہے. جو نامحرم ہیں
زندگی میں بھی ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور اسی طریقے سے وفات کے بعد بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسائل نہیں جانتے اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ اب قبر پر عورتوں کی پردہ کیا جاتا ہے، مگر لوگ جھاگ جھاگ کے دیکھتے، حالانکہ پردے کی ضرورت نہ ہو۔ جب عورت کا جنازہ ہے تو جو غیر رشتہ دار لوگ ہیں ان کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، ضرورت نہ پڑے پردے کی۔ جب قبر بند ہو جائے تو مٹی دے دیں۔ تو جن سے پردہ وہ کرتی تھی وہ تو زندگی میں کرتی تھی بیچاری، اب تو انتقال ہو گیا، اب ہر آدمی آ رہا ہے دیکھنے کے لیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر نہیں بھی کرتی تھی جب بھی دیکھنے کی اجازت نہیں، کرتی تھی جب بھی دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہہ دو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول رکھیں۔ اس کا تعلق زندگی سے بھی ہے اور اس کا تعلق وفات سے بھی۔ ہاں اور کچھ؟ ماسٹر صاحب کی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ماسٹر صاحب کی بہن کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ قبر کے اندر بیری کی پتی رکھنا یہ عمل کیسا ہے؟ دفنانے کے وقت قبر پر کانٹے دار شاخ رکھ دی جاتی، بیری کی پتی ضروری نہیں، کانٹے دار شاخ، تاکہ کوئی جانور آ کر کے لاش کو نکال کے کھانے نہ لگے، یہ مقصد ہے اس کا۔ بیری کی پتی ڈال کر پانی میں جوش دینا، اس کو ابالنا کاہے کے لیے؟ غسل دینے کے لیے، یہ سنت ہے۔ بیری کی پتی ڈال کر، آپ کی بیٹی کے جب انتقال ہوا حضرت زینب کا، تو آپ نے فرمایا بیری کی پتیاں پانی میں ڈال کر ابالو اور پھر اس سے نہلاؤ، تو یہ مسنون عمل ہے۔ لیکن قبر کے اوپر رکھنا وہ بیری کی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی کانٹے دار شاخ رکھ دیا، اس کے رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ کوئی جانور لاش کی بے حرمتی نہ کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات پہ پھنسے ہوئے لوگوں کو عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اے اللہ نصرت اور حمایت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کی، ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ ہم سے امید رکھتے، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، حاجی جمیل صاحب کی مغفرت فرما اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، دانش کے والد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ